اور آج کا ہمارا موضوع سفر معراج، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر عظیم میں آپ کے آنے جانے کی کیفیات صحیح اور وہ عظیم واقعات و معجزات ہم سماعت کریں گے جو اس واقعہ کے اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور ملاحظہ فرمائے۔ تو سفر معراج کی دو جو ہے نا وہ حصے ہیں، تین حصے ہیں بلکہ اس کے۔ صحیح ایک حصہ ہے مسجد حرام سے بیت المقدس تک، ٹھیک، اور ایک حصہ ہے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، ٹھیک، اور پھر تیسرا ہے سدرۃ المنتہا سے لامقام، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اور اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی سے مستفید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سفر کا جو آغاز ہے یہ کعبۃ المعظمہ سے ہوا، ٹھیک ہے، اور بڑا ہی دلچسپ اور یہ واقعہ ہے، اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے اب صحابہ نے سنا تو ان کے توسط سے یہ واقعہ ہم تک پہنچا۔ تو اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی نا وہ یہ تھی کہ آپ ساری رات عبادت کرتے تھے، صحیح، یعنی آپ کی جو عادت مبارکہ تھی وہ عبادت کی تھی، لیکن اس رات نا عشاء کی نماز کے بعد رسول پاک علیہ السلام عبادت کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے آپ نے آرام فرمائی، استراحت کیا۔ اچھا، اب حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت مالک بن صعصع فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدثہم ان لیلۃ اسری بہ، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بات بیان کی اس رات کی جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی۔ ٹھیک یہاں ہے، بھی سبحان اللہ جی اسرا، وہاں بھی اسرا کا ذکر ہے اور یہاں بھی اسرا کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا فی الحتیم، میں حتیم کعبۃ المعظمہ کا یہ حصہ ہے صحیح، جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جب بنایا گیا تو کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا تو اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، ایک روایت میں ہے کہ میں اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پھوپھو صحیح، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، ٹھیک ہے، آرام فرما رہے تھے۔ ایسی کیفیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلایا گیا۔ صحیح، فرمایا پر ثم یاتی آتن، فرمایا پھر ایک آنے والا آیا میرے پاس۔ اب یہاں محدثین نے بڑی خوبصورت بات بیان کی، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے آرام کر رہے تھے، ٹھیک، جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور ادب کا انداز یہ ہے کہ آواز نہیں دی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز نہیں دی، بلکہ حکم یہ تھا کہ اپنے لب مصطفیٰ کریم کے قدموں پر رکھو۔ ان لبوں کی ٹھنڈک سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں بیدار، تو نبی تو ویسے پیغمبر جو ہیں ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل سوتے نہیں ہیں، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرام سے اٹھ جائیں گے۔ اچھا، تو میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہونٹ سرکار کے قدموں سے لگائے۔ یہ محدثین کی جو روایتیں ہیں، بخاری اور مسلم میں کچھ الفاظ اور ہیں۔ صحیح، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ رب العزت آپ کے دیدار کا، آپ کا مشتاق ہے، آپ کا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر، اچھا، تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب حدیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں آنا فی الحتیم مدتجعا، میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا آتانی آتن فقد قال وسمعتہ، فرمایا کہ اب یہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے میرا سینہ کھولا، فشق ما بین ہذہ، سرکار نے اشارہ کیا۔ اب آگے جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ حلق سے لے کر ناف تک فرمایا میرے سینے کو کھولا گیا، شق کیا گیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہاں، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر، یہ بڑی معروف بات ہے، یہ 2 مرتبہ ہوا۔ اچھا، ایک ابتدا میں، ٹھیک ہے، جب سیدہ سعدیہ کیا کہتے ہیں علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے بچپن میں، تو ایک مرتبہ شق صدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی شب ہوا۔
سرکار نے فرمایا کہ میرا سینہ شک ہوا، شک کیا، ٹھیک۔ تو پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میری بارگاہ میں ایک تست پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، فرمایا میرے سینے سے دل کو نکالا اور اس سے دھویا گیا، اچھا، ٹھیک ہے، فرمایا وہ سونے کا تھا، اس سے دھویا گیا، اور ایک روایت میں جو مسلم کی روایت ہے اس میں فرمایا مائع زمزم سے دھویا گیا، اللہ، اور اس میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ میرے پورے پیٹ کو جو ہے نا اسے دھویا گیا، فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں حکمتیں اور اللہ کی انعام و اکرامات میرے دل میں ڈالے گئے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام کے سامنے آپ اپنے ساتھ ایک جانور لے کر آئے تھے، فرماتے ہیں وہ جانور کی حیثیت اور کیفیت یہ تھی کہ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا سفید رنگ کا تھا، جس کا نام تھا براق، فرمایا یقال لہ براق، اس کو براق کہا جاتا تھا، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ اب یہاں اور بھی بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے اندر اور بھی اس کے اندر باتیں بیان کی گئی ہیں، فرمایا کہ جو براق تھا وہ وقتی طور پر تھوڑا سا جو ہے نا وہ اچھلنا اس نے شروع کیا، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ ان قریب تم پر کون ہستی سوار ہونے والی ہے، تو اب فرمایا کہ اس کو سماعت کر کے وہ براق جو ہے وہ امن میں آ گیا، سکون میں آ گیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے سفر کا آغاز یہاں سے ہوا، اچھا، ٹھیک ہے، یہاں سے نبی کریم براق پر سوار ہوئے، اور براق پر سوار ہو کر نبی کریم علیہ السلام نے یہاں سے سفر کا آغاز کیا۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر انوار سے گزرے اور وہاں رکے اور دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان ہے کہ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہ اپنے مزاروں میں زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پھر آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں سے نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس میں گئے، ہاں جی، حدیث بخاری کی جو ہے، فرمایا کہ پھر میں نے اپنے میرے جانور کو جبریل نے وہیں باندھ دیا جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی سواریاں باندھی گئی، پھر مجھے بیت المقدس میں داخل کیا، جبریل فرمایا کہ تمام انبیاء انتظار میں تھے۔ اب کیسا وہ منظر ہوگا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سب پیغمبر جلوہ فرما ہیں اور صرف رسول پاک کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، فرمایا جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام داخل ہوئے، فرماتے ہیں جب میں داخل ہوا تو انبیاء کرام منتظر تھے، ایسے کہ جیسے نماز کا انتظار ہے، جیسے امام صاحب کا انتظار کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اب میں اس سوچ میں تھا کہ نماز کون پڑھائے گا، جبریل علیہ السلام نے میرا بازو پکڑا اور مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب جو روایت ہے میں 2 رکعت نماز ادا کی گئی، ٹھیک ہے، اور سب نبیوں نے رسول پاک کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اچھا، تو اب یہاں امام الانبیاء یہ وصف تو تھا ہی، لیکن اس کا ظہور مسجد اقصیٰ میں ہوا نا، کہ تمام نبیوں نے اقتداء کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ اب یہاں جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ کافی طویل بات ہے کہ اب آدم علیہ السلام نے خطاب فرمایا، باری باری تمام انبیاء نے خطاب کی، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ کی حمد اور مصطفیٰ کی تعریف فرمائی۔ اچھا، سب نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی صحیح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور اس کے بعد خصوصی خطاب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا اور اللہ کی حمد کی، فرمایا میں اس رب کی حمد کرتا ہوں جس کریم نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مجھے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی امت عطا فرمائی جو ساری امتوں سے کیا ہے، افضل ہے، اور میری امت جو ہے وہ تمام امتوں سے افضل، سب امتوں سے بعد میں آنے والی، اور جنت میں سب امتوں سے پہلے داخل ہونے والی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، میں اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو تمام نبیوں پر فضیلت ہے۔ پھر آگے یہاں سے اب آسمان کے سفر کا، یہاں تک کا تو ذکر قرآن مجید کے اندر ہے نا، اب اس کے آگے جو آپ نے گفتگو کی ہے، گفتگو کے اندر یہ شک صدر کے بارے